خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کے ایک ایسے حیرت انگیز موڑ کی، ایک ایسی جنگ کی جو تلواروں سے زیادہ ایمان اور عزم سے لڑی گئی تھی۔ یہ کہانی ہے غزوہ تبوک کی۔ یہ الفاظ تھے مدینہ کے منافقین کے، جو مسلمانوں کو ایک انتہائی مشکل مہم پر جانے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ ایک جملہ اس وقت کی ساری مشکلات کو بیان کر دیتا ہے جس کے بارے میں ہم آج جانیں گے۔ تو آئیے اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک افواہ نے سب کچھ شروع کیا، پھر ایمان کا ایک کڑا امتحان سامنے آیا، اور آخرکار ایک ایسی فتح ملی جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے سن 630 عیسوی میں، جب مدینہ کی فضا میں کچھ ایسی سرگوشیاں گونج رہی تھیں جنہوں نے سب کو شدید خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ خبریں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئیں کہ اس وقت کی سپر پاور یعنی بازنطینی سلطنت ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ان افواہوں کو مدینہ کے اندر موجود منافقین نے اور زیادہ ہوا دی، جس سے مسلمانوں میں شدید بے چینی پھیل گئی۔ یہ خطرہ اتنا حقیقی محسوس ہو رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس وقت کی کیفیت بتاتے ہوئے کہا کہ خوف نے ہمارے دلوں کو جکڑ لیا تھا۔ تو جب خطرہ اتنا بڑا تھا، پیغمبر اسلام نے فیصلہ کیا کہ اس کا سامنا آگے بڑھ کر کیا جائے گا۔ لیکن جنگ کے لیے نکلنے کا یہ اعلان شاید بدترین ممکنہ وقت پر آیا تھا۔ یہ مہم اتنی مشکل تھی کہ اسے جیش العسرہ کا نام دیا گیا، یعنی تنگی کا لشکر، اور یہ نام ہی اپنے اندر پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب شدید قحط تھا، غربت تھی اور ناقابل برداشت گرمی پڑ رہی تھی۔ مسلمانوں کے سامنے ایک بہت گہرا امتحان تھا۔ ایک طرف حکم کی تعمیل اور مدینہ کا دفاع تھا، تو دوسری طرف بقا کی جنگ تھی۔ فصلیں تیار تھیں، گرمی عروج پر تھی، اور سفر بہت لمبا اور خطرناک تھا۔ انہی مشکل حالات میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد کی اپیل کی تو جو جواب ملا وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور 1000 سونے کے دینار پیش کر دیے۔ یہ اس زمانے میں ایک بہت ہی بڑی، سمجھیں کہ شاہی خزانے جیسی رقم تھی۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، انہوں نے فوج کے لیے 300 اونٹ بھی فراہم کیے، جو اس لمبے اور کٹھن سفر کے لیے انتہائی ضروری تھے۔ یہاں نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ایک ناقابل یقین جذبہ دیکھنے کو ملا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لے کر آئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے اور قربانی کی ایک لازوال مثال قائم کر دی۔ اور یہ حمایت صرف امیروں تک محدود نہیں تھی، بلکہ معاشرے کے ہر طبقے سے آئی۔ لوگوں نے اپنی نیت اور استطاعت کے مطابق حصہ ڈالا، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ رو رہے تھے کہ اس عظیم مقصد میں حصہ نہیں لے پا رہے۔ یہی جذبہ اس لشکر کی اصل طاقت تھا۔ تو اس بے مثال جذبے کے ساتھ 30,000 سے زیادہ کا ایک لشکر شمال کی طرف دشمن کے علاقے کی جانب ایک لمبے اور تھکا دینے والے سفر پر روانہ ہوا۔ یہ سفر خود ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ راشن کی اتنی کمی تھی کہ کئی سپاہیوں کو باری باری ایک ہی اونٹ پر سفر کرنا پڑا، لیکن اسی سفر میں اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ تھی، جیسے تبوک پہنچ کر پانی کے چشمے کا معجزہ، جس نے تھکے ہارے لشکر میں ایک نئی جان ڈال دی۔ اس سخت اور طویل مارچ کے بعد آخرکار اسلامی لشکر تبوک پہنچا، ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے بالکل تیار۔ لیکن وہاں پہنچ کر ایک بڑا سوال سب کے ذہن میں تھا، رومی فوج کہاں ہے؟ دور دور تک دشمن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ جی ہاں، جب 30,000 مسلمانوں کے اس پرعزم لشکر کی خبر بازنطینی فوج تک پہنچی تو ان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ لڑنے کی ہمت ہی ہار بیٹھے اور میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس طرح مسلمانوں نے ایک بھی تلوار چلائے بغیر ایک بہت بڑی اسٹریٹجک فتح حاصل کر لی۔ انہوں نے 20 دن تک تبوک میں قیام کیا، پورے علاقے کو محفوظ بنایا اور شمالی سرحد پر اسلامی ریاست کے اثر و رسوخ کو قائم کیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس بغیر لڑی گئی جنگ نے تاریخ پر کتنے گہرے اور دیر پا اثرات چھوڑے۔ غزوہ تبوک صرف ایک فوجی مہم نہیں تھی، اس نے ہمیشہ کے لیے یہ سبق سکھا دیا کہ اصل طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں ہوتی، بلکہ مضبوط عزم، اتحاد اور قربانی کے جذبے میں ہوتی ہے۔
اس نے ثابت کیا کہ کبھی کبھی سب سے بڑی فتح صرف اپنی ساخ اور ہمت سے ہی حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ کہ اچھی نیت کا اجر ہر حال میں ملتا ہے۔ تبوک کی یہ کہانی آج بھی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ فتح کی اصل تعریف کیا ہے۔ کیا عظیم ترین کامیابیاں وہ ہیں جو میدان جنگ میں حاصل کی جاتی ہیں، یا وہ جو دلوں اور دماغوں میں جیتی جاتی ہیں؟